اچھا، میں 5 سال سے اسی اسٹیج پہ نظامت کر رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کی سماعت بیدار ہوتی ہے رات 1 بجے کے بعد۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں رات کے 1 بج گئے، لیکن الحمدللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی بہت بہت شکریہ بھائی جان، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی دعائیں ہمیشہ ملتی ہیں مجھے، اور آپ کی دعاؤں کے بدولت آج پورے ملک ہندوستان کا سفر کر رہا ہوں۔ حضرات دیکھیں، جی ماشاء اللہ، یہ کلنگا کی سرزمین اور آپ سب کی محبتیں۔ رات کے 1 بج گئے، لیکن الحمدللہ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ سن اے اللہ کے فرمان بدلنے والے، سن اے اللہ کے فرمان بدلنے والے، جبر سے آیت ذیشان بدلنے والے۔ میں نہیں کہتا تاریخ یہ بتلاتی ہے، خود ہی بدل گئے قرآن بدلنے والے، خود ہی بدل گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مجھے دن بھر میں 18 گھنٹے اسی سرزمین پر دیکھتے تو آپ مجھے ہلکے میں لے رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ میں اس کلنگا کے سرزمین پہ آتا جاتا ضرور ہوں، یہاں کی محبتیں ہمیشہ مجھے ملی ہیں، تو ایسا نہیں کہ مجھے آپ ہلکے میں لیجئے۔ کیوں کہ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ باطل کے لیے وہ شمشیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ ارے اب تو بول دیجئے سبحان اللہ۔ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ باطل کے لیے وہ شمشیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ اور اسی سے 313 نے کفر کو ہلایا تھا، یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ اور سنیں، یہ کلنگا کی سرزمین اور یہ عظیم الشان اسٹیج اور یہ پورا مجمع، میں محمد وارث رضا، اگر کوئی کسی شخص پہ غریب نواز کا احسان نہیں ہوگا تو وہ خاموش بیٹھے گا، اور غریب نواز کا صدقہ کھاتا ہے تو ضرور بولے گا کہ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ باطل کے لیے وہ شمشیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ اور اسی سے 313 نے کفر کو ہلایا تھا، یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ اور کسی اور کا سکہ تو یہاں چل ہی نہیں سکتا، یہ بھارت میرے خواجہ کی جاگیر ہے، ہلکے میں مت لیجئے۔ کسی اور کا سکہ تو یہاں چل ہی نہیں سکتا، کسی اور کا سکہ تو یہاں چل ہی نہیں سکتا، یہ بھارت میرے خواجہ کی جاگیر ہے۔ بولیے نا، ہلکے میں مت لیجئے، یہ بھارت میرے خواجہ کی جاگیر ہے۔ ایک شعر اور پڑھتے اجازت ہے؟ بس ایک بار لیا تھا زبان سے نام رسول، ابھی تلک ہماری یہ زبان روشن ہے، کیسے چھوڑ دوں خواجہ پیا کے دامن کو، انہی کے دم سے تو یہ ہندوستان روشن ہے۔ کیسے چھوڑ دوں خواجہ پیا کے دامن کو، انہی کے دم سے تو یہ ہندوستان روشن ہے۔ آئیے حضرات، مجھے پتا ہے کہ آپ کی سماعت بیدار ہو گئی ہے، اور جس مقرر کے لیے آپ کی سماعت بیدار ہوئی ہے، بیدار ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان کی تقریر آپ سو کے نہیں سن سکتے ہیں۔ ان کی تقریر جب آپ سنیں گے تو جو بے نمازی ہوگا وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا، جو بے روزہ دار ہوگا وہ روزہ رکھنا شروع کر دے گا، اور جو اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز لیا ہوگا، ان کی تقریر سننے کے بعد وہ جہیز واپس بھی کر دے گا۔ ایسی گفتگو سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ جماعت اہل سنت کے بہت ہی بے باک عالم دین، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصور صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کی بارگاہ میں ہم التماس کرتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ گفتگو سے ہم تمام سامعین کے سینہ کو نبی کی محبت کا مدینہ بنائیں۔ آئیے پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک، دائیں سے لے کر بائیں تک اپنے ہاتھوں کو پرچم عباس بنا کر نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک، یہ
اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، اور تم پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تم پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، اور خواجہ ہند کا ہم پہ احسان ہے یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا۔